بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم اردو سبق خطوط غالب، آج اس کی تشریح میں آپ کو کراؤں گی۔ صنف ادب میں یہ مراسلہ ہے، اس کو آپ مراسلہ لکھ سکتے ہیں یا خطوط بھی لکھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کہ مرزا غالب نے کس کس کو خط لکھا اور کیا لکھا۔ پہلا خط منشی ہر گوپال تفتہ کے نام۔ اللہ اللہ، ہم تو کول سے تمہارے خط کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ناگہا یعنی اچانک کل جو خط آیا، معلوم ہوا کہ وہ 2 دن کول میں رہ کر سکندرآباد آ گئے، کہ تم 2 دن کول میں رہ کر سکندرآباد آ گئے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کول علی گڑھ کا پرانا نام ہے اور سکندرآباد ضلع بلند شہر یو پی کا ایک شہر ہے، اور وہاں سے تم نے یہ خط لکھا ہے۔ یعنی مرزا کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارا خط انتظار کر کے تم کول سے ہمیں خط کا جواب دو گے، لیکن تم تو کول چھوڑ کر سکندرآباد آ گئے، وہاں سے تم نے مجھے خط لکھا۔ دیکھیے اب یہاں کب تک رہو اور آگرہ کب جاؤ، یعنی اب تم یہاں کب تک رہتے ہو اور آگرہ تم واپس کہاں جاتے ہو۔ پرسوں برخوردار یعنی پرسوں عزت مآب احترام کے قابل شنورین کا خط آیا۔ شنورین کون ہے؟ منشی شنورین آرام آگرہ میں رہتے ہیں، اور جہاں انہوں نے ایک پریس لگا لیا تھا اور انگریزی بہت اچھی جانتے تھے۔ اب یہ لکھتے تھے، یعنی کون لکھتے تھے؟ شنورین لکھتے ہیں خط میں جو مرزا غالب کو خط آیا ہے، اس میں انہوں نے منشی شنورین نے لکھا ہے کہ کتابوں کی شرازہ بندی ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ نے کتابیں مجھے بھیجی تھی مرزا غالب صاحب، میں ان کی جلد بندی کرا رہا ہوں، اب قریب ہیں کہ بھیجی جائیں، یعنی ہو سکتا ہے جلدی مکمل ہو جائے اور میں آپ کو جلدی بھیج دوں گا۔ مرزا مہر بھی 1 ہفتے بتاتے ہیں، یعنی مرزا مہر کون ہے؟ مرزا مہر غالب کے دوست ہیں، ان کا پورا نام مرزا حاتم علی بیگ ہے، وکیل اور آنری مجسٹریٹ ہیں۔ تو مرزا مہر کا بھی خط آیا تھا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ لگ جائے گا کتابوں کی جلد بندی میں۔ دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں، خدا کرے سب کام دل خواہ بنا ہو، یعنی بہت پسندیدہ ہو یا میری پسند کے مطابق ہو یا اچھا ہو۔ ہاں صاحب، منشی بالم کند بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پر فرض ہے، ہمیں دینا بہت ضروری ہے، یا میں اپنے ذمہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کے خط کا جواب دوں۔ اب منشی بالم کند بے صبر سکندرآباد کے باشندے تھے، محکمہ مال میں منشی گری اور دروغہ کے منصب یا قائم رہے، مقرر رہے، اور غالب سے روابط یعنی تعلقات تھے۔ کہتے ہیں میں کیا کروں؟ اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا تھا، یعنی اس خط میں جو منشی بالم کند نے مجھے لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ میں آج کل سیر کر رہا ہوں، بس میں ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا ہے، مجھے پتہ نہیں کون سے علاقے کی سیر کریں، کس ملک گئے ہیں، کس جگہ گئے ہیں، تو میں خط تو نہیں بھیج سکتا ان کو، مجھے پتہ چلے کہ وہ کس جگہ شہر میں ہے تب میں آپ کو خط لکھوں۔ اگر وہ تم سے ملے تو میرا سلام کہہ دینا، اور مطبع آگرہ سے، اب مطبع آگرہ کیا ہے؟ مطبع آگرہ منشی شنورین کی ملکیت ہے، جہاں کتابیں چھاپی جاتی ہیں، اور یہاں کے غالب کتاب 10 تمبو جو ہے نا وہ چھپ رہی تھی، جس میں اس نے کہا تھا نا کہ اس کی کتابوں کی شرازہ بندی ہو رہی ہے، جلد ہو رہی ہے، یہ والی کتاب چھپ رہی تھی 10 تمبو، کس کے پاس؟ شنورین کے پاس، جس کا ایک پرنٹ ہاؤس جسے کہتے ہیں، پرنٹنگ ہاؤس جسے کہتے ہیں مطبع آگرہ، مطبع کا نام، اور وہ آگرہ شہر میں تھا۔ تو کہتے اگر تمہاری ملاقات منشی بالم کند سے ہو، یہ گھر گوپال تفتہ کو کہہ رہے ہیں، اور مطبع آگرہ سے کتابوں کا حال بھی تم خود ہی دریافت کر لینا، پوچھ لینا کہ وہ کتنی چھپ چکی ہیں، میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت نہیں، میں ان کو خط لکھ کر کیا کروں گا، یہ کیا ضرورت ہے، تم خود ہی پوچھ کر مجھے بتا دینا۔ اور یہ خط کب لکھا گیا تھا؟ 4 شنبہ سوم یعنی بدھ کے دن 3 نومبر 1858 کو۔ پھر اس کے بعد دوسرا خط اس نے دوبارہ منشی ہر گوپال کو لکھا کہ کیوں صاحب، کیا یہ آئین جاری ہوئے ہے، یعنی قانون نکلا ہے، یہ قانون بن چکا ہے، یا قانون نافذ ہو گیا ہے کہ دستور نکلا ہے کہ سکندرآباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں، کہ تم سکندرآباد میں رہتے ہو تو کیا یہ قانون جاری ہوئے کہ تم وہاں سے مجھے خط جو ہے نا دلی، جو میں دلی میں رہتا ہوں تو مجھے تم خط نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اصل میں شکایت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہ حکومت کی طرف سے قانون نافذ ہو گیا ہے کہ جو لوگ سکندرآباد میں رہتے ہیں وہ دلی کے رہنے والوں کو خط نہیں لکھ سکتے۔ بھلا اگر یہ حکم ہوا ہوتا تو یہاں بھی تو اشتہار ہو جاتا، یعنی اگر یہ حکم حکومت کی طرف سے ہوتا تو یہاں بھی سب کو پتہ چل جاتا، زنہار ہرگز کوئی خط سکندرآباد کو یہاں کی ڈاک میں نہ جاوے، یعنی پھر یہاں پہ حکم ہوتا کہ یہاں
جہاں پہ میں رہ رہا ہوں یہاں سے کوئی خط بھی سکندرآباد جہاں پہ تم موجود ہو وہاں کوئی ڈاک یعنی وہاں خط نہیں جائے گا. کہتے بہرحال یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا جملہ جس کا لکھتا ہے کوئی سنے نہ سنے میں تو اپنی بات کہہ دیتا ہوں. کہتے ہیں کل جمعے کے دن 12 تاریخ نومبر کی 33 جلدیں جو اس کی 10 تمبو کتاب ہے اس کی 33 جلدیں بھیجی ہوئی برخوردار شنورین کی پہنچی. یعنی شنورین جو محترم صاحب ہیں انہوں نے مجھے بھیجی ہیں تو اس کی 33 یعنی 33 جلدیں پہنچ چکی ہیں. کاغذ بہت اچھا ہے, خط بھی بہت اچھا ہے, تختی سائز یعنی اس کی لمبائی چوڑائی بھی بہت اچھی ہے, سیاہی یعنی جو استعمال کی گئی وہ بھی بہترین ہے, چھاپنے کا جو چھاپا بھی بہت اچھا ہے, سب خوب ہے. یعنی ہر ایک کا آپ علیحدہ لکھ دیں گے. کاغذ بہترین استعمال ہوا ہے, خط بھی اچھا ہے, لمبائی چوڑائی بھی کتابوں کی بہترین ہے, سیاہی بھی بہت اچھی استعمال ہوئی اور چھاپا بھی اچھا ہے. دل خوش ہوا اور شنورین کو میں نے دعا دی. 7 کتابیں جو مرزا حاتم علی صاحب کی تحویل میں ان کے قبضے میں ہیں یا ان کے پاس ہیں وہ بھی یقین ہے کہ آج کل مجھے واپس مل جائیں گی یا پہنچ جائیں گی. معلوم نہیں منشی شنورین نے اندرو کو واسطے رائے امید سنگھ کے کس طرح بھیجی ہیں یا ابھی نہیں بھیجی. اب کہتے ہیں منشی شنورین نے اندور کو اچھا جی وہ یقین آج کل پہنچ جائیں گی. معلوم نہیں منشی شنورین نے اندروکو کو امید سنگھ امید سنگھ ان کتاب کا نام ہے اس پر رائے تبصرہ کرنے کے لیے اس کو اندروکو کو کس طرح جو ہے نا کتابیں بھیجیں یا ابھی نہیں بھیجی. صاحب تم اس خط کا جواب جلدی دینا اور اپنی مرضی کا حال لکھنا. کثرت کا حال لکھو اپنی مرضی کے مطابق حال لکھو. سکندرآباد کب تک رہو گے اور آگرے کب واپس جاؤ گے. اور یہ ہفتے کے دن شنبہ یعنی ہفتے کے دن 13 نومبر 1858 میں لکھا گیا ہے. اس کے بعد تیسرا خط ہے میر مہدی حسین مجروح کے نام. لکھتے ہیں بھائی نہ کاغذ ہے میرے پاس نہ ٹکٹ ہے. اگلے لفافوں میں سے ایک بیرنگ لفافہ پڑا ہوا تھا یعنی پرانے لفافوں میں سے ایک خالی بغیر ٹکٹ کے بیرنگ کہتے ہیں بغیر ٹکٹ کے لفافہ میرے پاس پڑا ہوا تھا. کتاب میں سے ایک کاغذ پھاڑ کر تمہیں خط لکھ رہا ہوں اور بیرنگ لفافے میں لپیٹ کر بھیجتا ہوں یعنی بغیر ٹکٹ کے لفافے میں ڈال کر تمہیں بھیج رہا ہوں. غمگین نہ ہونا یعنی ناراض مت ہونا. کل شام کو کچھ فتوح کہیں سے پہنچ جائے گی یعنی کچھ مدد یا تھوڑے سے پیسے مجھے مل جائیں گے. کل ان کے پاس پیسوں کی اکثر کمی رہتی تھی. آپ نے مرزا غالب کا پڑھا ہوا ہے تو آمدنی رقم کچھ پہنچ جائے گی. غم نہ کرنا کوئی کل شام تک جو ہے کچھ پیسے یا کچھ رقم میرے پاس آ جائے گی. آج کاغذ اور ٹکٹ منگا لوں گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ جب خط لکھوں گا تو اپنے مطلب پھاڑنے کی بجائے اس کاغذ اور ٹکٹ کو استعمال کروں گا. سہ شنبہ منگل 8 نومبر صبح کا وقت ہے جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں جس کو لوگ بڑی فجر کے نام سے جو ہے نا وہ اس دن کو جو ہے نا پکارتے ہیں. پرسوں تمہارا خط آیا تھا آج جی چاہ کہ ابھی تم کو خط لکھوں یعنی جواب دوں اس واسطے اس لیے چند سطریں لکھی یعنی کچھ جملے میں نے لکھے ہیں. برخوردار یعنی محترم یا بھائی میر نصیر الدین پر ان کی بیٹی کا قدم مبارک یعنی ان کی بیٹی کے پیدا ہونے پر ان کو بہت مبارکباد. میر نصیر الدین مولانا فخر الدین فخر عالم کے خلیفہ شاہ محمد عالم کے اولاد سے تھے. اس کا ذرا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس کو یہاں پہ رکھیں کہ محترم یا بھائی صاحب میر نصیر الدین کی بیٹی کے پیدا ہونے پر ان کو بہت بہت مبارک. نام تاریخی تو مجھ سے ڈھونڈا نہ جائے گا یعنی میں تلاش نہیں کر سکتا کوئی تاریخی نام ہو. ہاں عظیم النساء بیگم نام اچھا ہے. اس میں ایک رعایت ہے اس میں ایک خوب عزت ہے اور ایک خوبی ہے کہ شاہ محمد عظیم رحمۃ اللہ کے نام کی جس میں عظیم شاہ محمد عظیم صاحب کا عظیم نام آیا ہے تو اس لیے یہ نام میں ایک عزت ہے. اس میں مجتہد العصر کو میری دعا کہنا. مجتہد العصر کیا لکھا ہوا ہے؟ مجتہد العصر سے مراد میر سرفراز حسین میر مہدی حسین مجروح کے بھائی جو مرزا غالب کے عزیز دوست ہیں ان کو مجتہد العصر کا نام دیا گیا ہے. ان کو میری دعا کہنا یہ ان کا لقب ہے. تم کو کیا ہوا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ ان کو اپنا چھوٹا بھائی جان کر مجتہد العصر نہیں لکھتے. یہ بے ادبی اچھی نہیں. میرن صاحب کو بہت دعا کہنا. میرن صاحب کا اور میرن صاحب کا اصل نام میر افضل ہے. لکھنؤ میں مرثیہ پڑھتے تھے. یہ بھی ان کے دوستوں میں سے ایک ہیں. اور میری طرف سے پیار کرنا.
شہر کا حال کیا جانوں کیا ہے، یہ اپنے بارے میں، اپنے شہر کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے شہر کا حال کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پون ٹوٹی یعنی اصل لفظ یہ ٹاؤن ڈیوٹی یا محصول چنگی کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی چیز ہے جاری ہو گئی، نافذ کر دی گئی ہے، سوائے اناج اور اوپلے یعنی گوبر، سوکھے گوبر کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس پر محصول نہ لگا ہو، یعنی جس پر ٹیکس نہ لگا ہو۔ جامع مسجد کے گرد 25-25 فٹ گول میدان نکلے گا، یعنی جامع 25 کے چاروں طرف 25-25 جو ہے نا جامع مسجد کو 25-25 فٹ کھلا کیا جائے گا۔ دکانیں، حویلیاں ڈھائی جائیں گی، یعنی اس کے راستے میں آنے والی جتنی بھی دکانیں اور حویلیاں ان کو گرا دیا جائے گا، لیکن دارالبقا فنا ہو جائے گی۔ یعنی دارالبقا یہ صدر الدین کی جو ایک درس گاہ ہے، جن کا نام کوئی بہت بڑا بندہ تھا صدر الدین، اس کی کوئی درس گاہ تھی، تو وہ اس کا نام دارالبقا تھا، کہ وہ فنا ہو جائے گی، یعنی وہ گرا دی جائے گی، کیونکہ اس میں درس کا اللہ کا نام لے جاتا تھا، لیکن وہ کہتے وہ تو گرا دی جائے گی، لیکن رہے نام اللہ کا، ظاہر اس کی جگہ مسجد بن جائے گی، تو اللہ کا نام تو ویسے بھی مطلب لیا جائے گا، چاہے دارالبقا یعنی جو مدرسہ ہے، درس گاہ ہے، اس کو گرا بھی دیا جائے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اگر وہ جگہ مسجد میں شامل کر دی جائے تب بھی اللہ کا نام تو ویسے ہی رہے گا، سلامت رہے گا۔ خان چند کا کوچہ شاہ بولا کے بڑ تک ڈھایا جائے گا، یعنی مسجد کے لیے جو جگہ چاہیے وہ خان چند کے کوچے سے لے کر شاہ بولا کے بڑ کے درخت تک جتنے بھی درمیان میں جگہ آئے گی یا چیزیں آئیں گی ان سب کو گرا دیا جائے گا، ڈھائے گا یعنی گرا دیا جائے گا۔ دونوں طرف سے پھوڑا یعنی جھگڑا چل رہا ہے، باقی سب خیر و عافیت یعنی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حاکم اکبر یعنی بڑے بادشاہ کی آمد کا سن رہے ہیں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، دیکھیے دلی آئیں یا نہیں، خود ہی سوال خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دلی آتے ہیں نہیں، اگر آتے ہیں تو دربار کرتے ہیں، دربار مطلب لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، اگر دربار لگاتے ہیں تو میں گنہگار یعنی میں مجھ ناچیز کو بلایا جاؤں گا یا مجھے دعوت آئے گی دربار میں آنے کی یا نہیں ملے گی، اور اگر میں بلایا جاؤں گا تو میں خلت پاؤں یا نہیں، تو میں بادشاہ کی طرف سے جو ہے نا وہ مجھے لباس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پھر پینشن کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے میری کا، نہ کسی کو خبر ہے، اور یہ منگل کے دن لکھا گیا، اور غالب کے خطوط مرتب کس نے کیے ہیں؟ ڈاکٹر خلیق انجم نے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔